السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آج ہم آیت نمبر 113 سے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے اس کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا پڑھنے کا شوق ہم کو عطا فرمائے اور آسان کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ اوپر کسی چیز کے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی اہل کتاب تھے۔ تو اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی ان میں اختلاف کیوں کہ ایک دوسرے پر بلیم ڈال رہے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یعنی اہل کتاب میں بھی باہمی آپس میں بغض ہے ایک ہی جن کو دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے اہل کتاب۔ یعنی بعض دفعہ قرآن میں صرف یہودیوں کا ذکر آتا ہے، یہود کا نام لیا جاتا ہے، بعض دفعہ نصارہ کا الگ سے نام لیا جاتا ہے، لیکن اگر اہل کتاب کہا جا رہا ہے قرآن میں تو اس میں کیا ہے کہ دونوں ہی آ گئے، کیونکہ دونوں ہی ایسے قوم تھی ملا کر کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاءوں کو بھیجا، زیادہ کتابیں بھیجی۔ اگر اب کی امت میں صرف قرآن نازل ہوا تو ان کی قوم پر پورا 3 کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل اور زبور۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ آپس میں پھر بھی، اور نہ صرف یہ ہے کہ بغض رکھتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ سبھی کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عقیدے میں کفر ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اس میں بھی یہودی اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو بے دینی کا الزام لگانا جہالت ہے۔ دونوں جاہل ہیں اور دونوں کافر ہیں، جیسا کہ مشرک جاہل و کافر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے فاللہ یحکم بینہم، یعنی اللہ ہی انصاف سے قیامت کے دن ان کے جھگڑوں کا فیصلہ فرمائیں گے، جو ذرا سا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو کیا چیز ہے کہ یہود اور نصارہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر نہیں ہے؟ کیونکہ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، ان کی ہی طرح کی بات، یعنی جو بغیر علم اور بغیر کتاب والے ہیں، یعنی مشرکین، اب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو اس کا فیصلہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو بلیم کیوں کر رہے ہیں، مثلا یہ ہے کہ دونوں کی کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے اور ان کی شریعت کو فالو کرنا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے اس چیز کو، تو دونوں میں اس چیز کا اختلاف تھا۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ بے دین ہے اور نہیں مانتے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ مثلا ہم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ ہم صحیح دین پر ہیں، اور یہ جو ہے نصارہ وہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، چونکہ یہ نہیں مانتے اور یعنی یہ بے دین ہے، یہ ہمارے دین پر نہیں ہے، تو ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کیوں یہ چیز ہے، جبکہ یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کے علاوہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری اس کا علم اچھی طریقے سے تھا، ان کو ہر چیز کے بارے میں معلوم تھا۔ تو مشرک تو دیکھا جائے تو دونوں ہی تھے، دونوں ہی قوم آج بھی جو موجود ہیں وہ بھی شرک ان کا عقیدہ ہے، شرکیہ۔ کیوں ہے ان کا عقیدہ شرکیہ؟ اس لیے کہ یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی بھیجے تھے ان کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا اور بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ تو ان کو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا، بلکہ ان میں کئی فرقہ واریت آ گئی، ٹرینیٹی کا آ گیا کہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نعوذ باللہ، اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا ہے، اور ایک اس کی
والدہ ہے یا جو بھی ہے، تو یہاں پر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے، تمہاری من گھڑت باتیں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن دے کر بھیجا ہے اور وہ آسان دن ہے، اور اس کو چھوڑ کر تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارے میں اختلاف ہے یا تم ایک دوسرے کو غلط بلیم کر رہے ہو، تو یہ چیز تو فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا نا دنیا میں. واللہ یحکم بینہم یوم القیامت، بس اللہ فیصلہ کر دیں گے ان کا جو آپس میں لڑتے ہیں قیامت کے دن. فیما کانوا فی یختلفون، اس معاملے میں جو تھے وہ اختلاف کرتے. تو اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ آل عمران میں اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ یہودی نصارہ کو کہتے تھے چونکہ نصارہ نے 3 الہ بنا لیے ہیں لہٰذا یہ لوگ گمراہ ہیں. یعنی ہم نے تو ایک الہ بنایا ہے کہ عزیر علیہ السلام ہمارے الہ ہیں اور یعنی الہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تو 3 بنا لیا ہے، لہٰذا یہ 3 ان کا جو عقیدہ ہے وہ گمراہ کا عقیدہ ہے. نصارہ کہتے تھے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جو ان کی طرف آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے یہ گمراہ ہیں. امی جو لا علم لوگ کہتے تھے، یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے آپ کو امی کہتے تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے تھے. تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، لہٰذا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے وہ گمراہ ہے. تو یہ ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہیں. تو یہ فیصلہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح راستے پر سمجھتا ہے. جیسے کہ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ ہم صحیح ہے باقی دوسرے غلط ہیں. تو یہ سب ایک جیسی بات کرتے ہیں. ان سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. لیکن فیصلہ دنیا میں بھی کیا جا سکتا ہے. کیسے کہ دنیا میں فیصلہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ کر کہ جو کسوٹی، جو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ سنار کے پاس جاتے ہیں اور اگر آپ کوئی سونا اس کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ایسی آنکھ بند کر کے نہیں لے لیتا، بلکہ ان کے پاس کوئی مشین ہوتی ہے یا پھر کوئی پتھر ہوتا ہے جس کو کسوٹی کہتے ہیں، اس کے اوپر رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ سونا واقعی اصلی ہے یا نقلی ہے. تو ہم اصلی ہیں دین میں یا نقلی ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی ہم کو دی ہے، ایک جانچنے کا پیمانہ دیا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوگا، یہ جو مخالفت ہے یہ تو ہوگی، اور اس طرح مخالفت ہو جائے گی آپس میں ایک دوسرے پر بلیم کرتے کرتے کہ یہودی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں بٹ جائیں گے اور نصارہ جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. آج ہے نا ہمارے وہاں کتنی فرقہ واریت ہے، کتنے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور اپنا ایک ٹائٹل بھی لگا لیے. تو کچھ ایسے ہیں ہمارے اس میں جو ہیں تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھنے والے وہ بھی، لیکن اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. جیسے شیعہ فرقہ ہے، بہرا ہے، کھوجا ہے، یہ ساری جو ہیں یہ ساری کیا ہے کہ یہ اپنے مانتے ہیں قرآن کو بھی، مانتے ہیں رسول کو بھی، مانتے ہیں حج کے لیے بھی جاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے میں خرابی ہے، ان کا طریقے میں خرابی ہے، اپنی منمانی عبادت بنا لی. جیسے بہرا کی مثال لیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں. اب ان لوگوں نے کیا کیا اپنی مرضی سے اس کو جو قصر کے لیے کہا گیا تھا نا 2 نمازوں کو ملا کے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ ہاں آسانی کا ہے دین، مشکل نہیں ہے، بہت آسانی ہے، لہٰذا نماز کو کیا ہے 5 کی بجائے 3 وقت کر دو. 3 وقت کیسے کہ 2 وقت ملا کر پڑھو، یعنی فجر پڑھ لو، پھر یہ ہے کہ ظہر اثر ملا کر پڑھ لو، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ لو. اس طرح کی اپنی منمانی. ایسے ہی تمام فرقے میں الگ الگ چیزیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے جانا جائے کہ صحیح فرقہ کیا ہے، صحیح راستے پر کون ہے. تو صحیح راستے پر ہونے کے لیے
صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے یا وہ کیسے نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یعنی جو میرے طریقے کو فالو کرے گا وہی جنت میں جانے والا فرقہ ہے، اور جو میرے صحابہ اکرام نے جیسے عمل کر کے پریکٹیکلی دکھایا ان کے طریقے پر چلنے والا جو وہ ہوگا قوم ہوگی، وہ ناجیہ فرقہ یعنی نجات پانے والی۔ تو اب ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑے فخر سے یا تکبر، نہیں، ہم صحیح ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستہ دکھائے، واقعی ہم صحیح ہوں، واقعی اس دین کو ہم فالو کرنے والے ہوں جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھا کر بھیجا، بتا کر بھیجا، اور ہم کو علم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ کون سا راستہ درست ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا راستے پر چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، کون سا ایسا کام ہے یا ایسا راستہ ہے کہ جس پر چل کر تم بھٹک سکتے ہو یا گمراہ ہو سکتے ہو۔ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان کا دکھانا جس پر آپ نے انعام کیا تھا، غیر المغضوب ولا الضالین، نہ ہی ان کا راستہ دکھانا جو مغضوب یعنی غضبناک ہوئے جن پر اللہ تعالیٰ، اور ولا الضالین جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ضالین اور جو یہ ہے گمراہ، اور یہ جو ہیں مغضوب، مغضوب یعنی یہودی، یہود لوگ جن کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور ضالین جو ہیں یعنی نصارہ، ان کے پاس علم نالج اتنا نہیں تھا لیکن عمل بغیر علم کے کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ، یعنی اپنے آپ کو رہبانیت میں بنا دیا کہ ننس بن جانا ہے، دنیا سے قطع تعلق کر دینا ہے، یا چرچ میں پادری بن کر رہنا ہے، دنیا سے نہ شادی کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو ایکسٹریم میں چلے گئے، جبکہ دین کیا ہے؟ آسان، اور اسی دنیا میں سب کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آسانی والا دین ہم کو دے کر بھیجا ہے، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اصل دین کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں کہ جس میں مشکل بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دوسری فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں یا جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو مزہ آ رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ، بلکہ ان کو مشکل بھی ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ کوئی اندھی تقلید کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ہم کو لوگوں پر فخر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں؟ کیا میں وہ چیز فالو کر رہی ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کرتے ہوئے دیکھا، اور کوئی یعنی ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو منع نہیں کیا، یا ان کی تعریف کی، یا ان کو اس کام کے لیے روکا نہیں، یعنی وہ کام آپ کی پسند کا تھا تبھی تو نہیں روکا، ورنہ کوئی کام ہوتا تھا اگر غلط ہے تو اس کو روک دیا جاتا تھا۔ جیسے ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ آ کے سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام، جاؤ نماز پڑھو، تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیکم السلام، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو 3 مرتبہ اس کے بعد آ کے وہ شخص کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری نماز کا طریقہ سکھایا۔ تو یہ کیا تھا کہ منع کیا نا کہ یہ غلط ہے۔ تو یہ چیز، جو چیز بتا دی گئی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ چیز غلط ہے، وہ قیامت تک کے لیے غلط ہوگی۔ اب اس میں کوئی ہیلے بہانے یا کوئی اپنی مرضی اس میں داخل نہیں کی جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بہت آسان تھا اور دین پر عمل کرنا آسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بیچ میں موجود تھے، ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ کوئی پرابلم آتا تھا، کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی سوال کرنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے، پوچھ لیتے تھے اور اس کو اپنے اصلاح کر لیتے تھے۔ اب ہمارے لیے تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی کتاب موجود ہے، آپ کی احادیث موجود ہے، آپ کا دیا ہوا علم موجود ہے، اور علماء موجود ہیں وہ جو محنت کر رہے ہیں اس دین کے لیے۔
وہ موجود ہیں آج آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کے سوال کو سننے کے لیے اور اس اصلاح کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی کہ ہم چونکہ ایسا تھا تو ہم یہ نہیں کر پائے، وہ نہیں کر پائے. نہیں، بس اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیا میں صحیح راستے پر ہوں، کیا میں صحیح طریقے پر ہوں، یا پھر میں جیسے بھیڑ کی چال بولا جاتا ہے نا، کہ ایک بھیڑ اگر آگے چل رہا ہے، چاہے وہ پانی میں جا رہا ہے تو سب اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ پہاڑی پر چڑھ رہا ہے کہ وہاں سے گرنے کا خطرہ ہے، سب اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے فالو کر رہے ہیں. کہیں میں ایسا تو نہیں کر رہی ہوں، یا میں وہ فالو کر رہی ہوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیز ہے کہ ہمارے وہاں بھی ہے، یہ یہود و نصارہ کی تو بات کی گئی ہے، لیکن ہمارے وہاں بھی یہ اختلاف ہے کہ ہر کوئی، یعنی دین آج ایسا ہو گیا جیسے مچھلی بازار بولا جاتا ہے نا، کبھی مارکیٹ میں آپ کا جانا ہو، ہر کوئی آواز دے گا اپنے اپنے کسٹمر، ادھر آؤ یہاں فریش مچھلی ہے، یہاں پر آؤ یہ فریش مال ہے، دیکھو یہ بھی ہے، دیکھو وہ بھی ہے. وہ تو ہر جگہ تو ہم کو ایسی جو ہر طرف دین کے بازار لگا ہوا ہے، اس میں سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کو کیا چوز کرنا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز ہم لوگ آنکھ بند کر کے نہیں لے لیتے کہ یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے میں لے لیتی ہوں. نہیں، آپ اس کے 10 بار اس کا پرائس پوچھیں گے، اس کی کوالٹی دیکھیں گے، اور اس کے بارے میں ایک دو سے رائے لیں گے. وہ سب کرنے کے بعد آپ وہ چیز خریدتے ہو. تو دنیا کے معاملے میں تو آپ اتنے کانشیس ہو، اور دین کے معاملے میں جیسا جو پکڑا دے چلے گا، یا یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے میں لے لوں. نہیں، بلکہ دیکھنا ہے کہ کیا میں جو بھی فالو کر رہی ہوں، کیا وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا یہ عمل جو میں کر رہی ہوں کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے گا یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا. تو اس کے بارے میں دیکھنا ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اسی سے ریلیٹڈ ہے. فرقہ واریت کی وجہ سے کیا ہے، بعض لوگ اپنی مسجدوں کو سے روک دیتے ہیں، ہماری مسجد میں نہیں آنا، اور یہ ٹائٹل لگا دیے گئے، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اس میں فلاں لوگ نہیں آ سکتے. اس سب کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ اور بڑا ظالم کون ہے جو منع کرے مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے. یعنی اللہ مسجد کا بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں دنیاوی فضول باتیں نہیں ہو، اور اس میں دنیا کے کوئی اور کام نہیں ہو سوائے کہ اس میں علم سکھایا جائے، قرآن و سنت کا علم دیا جا رہا ہے. یا اس کے ساتھ مدرسہ بھی ہے، جہاں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی کہ آپ صرف نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں آتے تھے، بلکہ وہاں مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے بھی آتے تھے، وہاں پر علم سیکھنے کے لیے بھی آتے تھے، اور وہاں باقاعدہ مجلس لگتی تھی. تو یہاں پر یہی ہے کہ فی حسمہ وسعی فی خرابیہ، اور اس کی ویرانی اور اس کے اجاڑنے کی کوشش کی جائے، اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو اللہ کے گھر میں نہ آنے دے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. جو لوگ یہ کام کریں گے، لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکیں گے، اللہ کی مسجدوں کو ویران کریں گے، اجاڑیں گے، بے آباد کریں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وہ عزت نہیں پا سکتے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دی گئی. یا پھر یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل نے آ کر آپ کو دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں آپ کے ساتھ آئندہ ایسا اور ایسا کروں گا، یعنی آپ کو سخت سزا دوں گا. اور ایک مرتبہ جب دیکھا اس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حرم میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ بڑے اس سے یعنی اپنی قوم پر فخر کرتے ہوئے کہ آج تو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. اور وہ گیا اور الٹے پیر واپس آیا، اور اپنے ہاتھ پر جیسے کوئی چیز سے روک رہا ہے اپنے آپ کو. تو
لوگوں نے کہا تم تو بڑے اس سے گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنے دو گے اور روکو گے مسجد میں آنے سے، تو کیا ہوا کہ تم تو الٹے پاؤں واپس آ گئے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اللہ نے فرشتہ بھیجا جو آگ کی طرح اس کے اوپر لپکا، کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اگر میں پیچھے نہیں ہٹتا تو وہ مجھے جلا کر بھسم کر دیتے، یعنی وہ آگ ایسی ایک آئی لپٹ کہ جس کی وجہ سے۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو اجاڑنا نہیں ہے، اور مسجدوں سے روکنے والوں اور انہیں برباد کرنے کی کوشش کرنے والوں سے یہاں پر عیسائی مرادیں، یہ لوگ بیت المقدس میں گندگی پھینک دیا کرتے تھے اور اس میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے۔ نیز اس سے بخت نصر اور اس کے ساتھی جنہوں نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تھا اور عیسائیوں نے ان کی امداد کی تھی مرادیں، چونکہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، اس لیے عیسائیوں نے بخت نصر کی مدد کی تھی۔ اس نے بیت المقدس برباد کر ڈالا اور اس میں متعفن لاشیں ڈلوا دی، یعنی لاشوں کو دفن کرا، اور اس سے مکہ کے مشرک بھی مراد ہیں جو صلح حدیبیہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں حائل ہو گئے تھے اور آپ کو بیت اللہ جانے نہیں دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا میں قربانی کر دی اور احرام کھول ڈالا اور مشرکوں سے صلح کر کے فرمایا کہ کسی کو بیت اللہ سے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے، حرم سے تو کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی نہیں روکتا۔ مشرکوں کا خیال تھا کہ جنہوں نے جنگ بدر میں ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے وہ ہماری موجودگی میں مکہ میں طواف بیت اللہ کے لیے نہیں آ سکتے۔ وسعافی خرابی ہے، یعنی مسجدوں کو برباد کرنے کی جدوجہد کی، کیونکہ یہ لوگ حاجیوں کے درمیان حائل ہو گئے جو یہاں میں آ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کو یاد کرنے والوں سے مسجدیں خالی ہوں گی تو بربادی ہی ہوگی نا۔ تو یہاں پر یہی بتایا، نیز آیت کے اس ٹکڑے میں مسلمانوں کو ان کے غلبہ و اقتدار کی بشارت بھی دی جا رہی ہے کہ عنقریب یہ دیوی دیوتاؤں کے پجاری تمہاری اس مسجد کی طرف رخ کرتے ہوئے بھی لرزیں گے، کانپیں گے، اور جس مسجد سے تم کو روکا جا رہا ہے ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ تم اس میں فاتح بن کر داخل ہوگے۔ آخر کار ہوا بھی یہی، آپ کے حکم سے جزیرۃ العرب سے تمام دین نکال دیے گئے، صرف اسلام ہی باقی رہا۔ سبحان اللہ، آج تقریباً 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی عرب کی وہی شان باقی ہے۔ اس حکم سے مسجد حرام کے گوشوں کی عزت اور عرض حرم کی تطہیر مقصود تھی، جہاں اللہ نے اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما کر اور آپ کو تمام دنیا کا پیغمبر بنا کر لوگوں کو سرفراز فرمایا کہ آپ جاگنے والوں کو نوید جنت سنا دے، خوشخبری سنا دے، اور سونے والوں کو خواب غفلت سے جگا دے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان مشرکوں کی یہ تو دنیاوی رسوائی تھی کہ جیسے کہ ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جب جنگ بدر میں مارا گیا اور ذلیل کیا گیا تو انہوں نے جیسے رسوائی تھی کہ جیسے انہوں نے صحابہ کرام کو مسجد حرام سے نکالا تھا، یہ بھی اس سے نکالے گئے، اور جس طرح انہوں نے ان فرشتہ سیرت انسانوں کو ان کے وطن سے بے وطن کیا تھا انہیں بھی جلا وطن کیا گیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حرمت بیت اللہ کا پردہ چاک کیا اور بتوں کی گندگی سے اس کی تقدیس کو داغدار بنایا۔ اس مقدس مکان میں غیروں سے مرادیں مانگی، اس پاک گھر کا عریاں ہو کر طواف کیا اور بہت سی شرمناک و حیا سوز حرکتیں کی، کیونکہ یہاں پر جو آیت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو وہاں پر ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ بتوں کو لا کر رکھا اور اس کا ذکر شروع کر دیا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کہ اسی طرح عیسائی بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے تھے، خصوصاً اس صخرہ کی تو بڑی بے حرمتی کی تھی جو یہودیوں کا قبلہ تھا، اور ان سے زیادہ یہودیوں نے بے حرمتی کی، پھر اللہ نے ان پر ذلت ڈال دی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب رب العالمین نے بیت المقدس کو یہودیوں اور عیسائیوں سے چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جو اس کے حقیقی وارث تھے، اور اس سے قبل بیت اللہ یعنی کعبہ کو مشرکوں سے چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جو اس کے حقیقی وارث ہیں اور اس کے تقدس کو قائم رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ جیسے سورہ جن جب ہم پڑھیں گے 29 پارے میں کہ وہاں پر بھی ہے کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں،
اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جائے، یعنی ذکر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا. عبادت ہوگی تو کس کی؟ صرف اللہ کی ہوگی. اور نماز بھی وہاں پر پڑھی جائے گی تو کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور اسی طرح روکنے والوں کے لیے جیسے وعید ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی، تو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. کیونکہ یہاں پر ان دونوں کا ذکر ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا سکھائی ہے کہ تم ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اس آیت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا اور آخرت کے بڑے عذاب سے. اسی طرح ان لوگوں کے لیے بہت خوشخبری ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ کے گھر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائیں گے. اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے مسجد نہیں بنانا ہے، یا لڑائی جھگڑا کر کے مقابلہ بازی کے لیے مسجدیں نہیں بنانا ہے، بلکہ مسجدیں تو کھلی ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے کہ جو بھی آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ آ سکتا ہے اور وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتے ہیں، درجے بلند کرتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2-3 عمل ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دیں گے، تمہارے درجات بلند کر دیں گے. اور وہ عمل ہے نمبر 1، مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا. کبھی ہاتھ کٹ گیا، کبھی کچھ ہوا اور پانی لگ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے لیکن وضو کر رہے ہیں. کبھی بہت سخت سردی کے دن ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، ٹھنڈا پانی یا خار ہے برف کی طرح جمع ہوا اور اس میں وضو کر رہے ہیں تو یہ تکلیف دے. یا پھر نیند میں سے اٹھ کے دل نہیں چاہ رہا ہے بستر چھوڑ کر لیکن اٹھ کر، تو یہ سب کیا ہے؟ مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا. اسی طرح مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں. جب بھی صبح یا شام کو وہ جائے تو اللہ کے وہاں کا اللہ کا کیا ہے؟ وہ مہمان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو، کیونکہ جو یوم حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہ مکمل اندھیرا ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے نور سے چل رہے ہوں گے. تو یہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جانے والے کے لیے نور دیا جائے گا. اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور دیں گے. تو دنیا میں جو کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی جنت میں گھر بناتے ہیں. تو مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجد کے تعمیر میں حصہ لینا، جیسے مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں ایریے میں مسجد بنائی جا رہی ہے، اتنا اتنا اس کا خرچہ ہے اور یہ وہ، تو اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. چاہے کہ 1 روپے کی آپ کی حیثیت ہو، چاہے کہ 10 روپے کی ہو، چاہے 1000 کی ہو، 500 کی ہو، 100 کی ہو، جو بھی ہے. ایک اینٹ دینے کی تو وہ 1 اینٹ دے دے، یا چٹائی وہاں بچھانے کی، یا پنکھا لگانے کی، کسی نہ کسی طرح حصہ لینا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میں اس میں حصے دار بنوں تاکہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے لیے گھر بنائے. تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن کو دیا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ، بغیر کسی فنڈ کے، بغیر کسی چندے کے، بغیر اس کے، خود اپنے مال پر پوری مسجد بناتے ہیں. لیکن اگر ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس میں حصہ تو لے سکتے ہیں. اسی طرح مسجد کے کچھ آداب بھی ہیں کہ مسجد میں کہ فضول باتیں نہیں کرنا ہے، پاک صاف ہو کر جانا ہے، بچوں کو ٹرین کرنا ہے، کیونکہ مسجد کی صفائی کا بھی جو ہے وہ بھی ایک وہ ہے، اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو میرے خیال سے کالی کلوٹی کہا جاتا ہے، جیسے وہ کہ وہ کیا کرتی تھی؟ صفائی کیا کرتی تھی مسجد کی.
ایک دو چار دن نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آتی تھی صفائی کے لیے وہ اب کیوں نہیں آتی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں رات کو اس کا انتقال ہوا، ہم نے خاموشی سے لے جا کر اس کو دفن کر دیا، ہم نے آپ کو یعنی تکلیف دینا نہیں چاہیے کہ رات کے وقت کیا آپ کو خبر دیں کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے اس کی خبر، مجھے اس کی خبر بتاؤ، اور جا کر آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو صرف مسجد کی صفائی کرنے والے کی اتنی عزت ہے تو مسجد کی کتنی عزت ہوگی؟ تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد کے لیے چل کر جانا، اور مسجد میں یعنی کوئی چیز اگر گری پڑی ہے تو اس کو اٹھا لینا، جیسے کہ ایک سلف صالحین میں سے وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بال یا تنکا بھی پڑا ہوتا تو اس کو اٹھا کر، ایسے نہیں ہم لوگ کیا ہوتے اٹھا کے کہیں اور ڈال دیتے، نہیں وہ اٹھا کے جمع کر لیتے تھے، باہر آ کے پھینکتے تھے، کہ یہ بھی شامل ہے۔ تو ہمارے لیے بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے ہم مسجدوں میں جائیں تو ڈھونڈ کر ایسے کام کریں کہ اچھا مسجد کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، اور پھر اس کام کو کریں۔ یہ بھی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ بچوں کو اگر لے کر جا رہے ہیں تو ان کو ٹرین کریں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر عبادت کی جاتی ہے اللہ کی، اور اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس میں گندگی نہیں پیدا کرنا ہے، اور اسی طرح صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو جو دیہاتی ہوتے ہیں، نئے نئے دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، اس نے کیا کیا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ اس کو نہیں پتا کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، اللہ کے کا گھر ہے اور یہاں عبادت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام غصے میں دوڑے کہ اس کو کچھ ڈانٹے یا کچھ کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، اس کو مت روکو۔ جب وہ اچھی طریقے سے پیشاب کر دیا تو کہا گیا کہ اس پر پانی کا ڈول ڈال دو، اور اس کو اچھے سے نرمی سے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو پاک صاف رکھا جاتا ہے، اس کو گندگی نہیں کی جاتی ہے۔ جیسے کہ مسجد نبوی تھی، جب سے آپ نے تعمیر کی تھی ہمیشہ اندھیرا تھا، وہاں چراغ بھی نہیں جلتا تھا، یعنی اندھیرے میں تھی۔ پھر ایک صحابی ہیں جن کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ بہت بعد وہ مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی طرف سے ایک قندیل لا کر لٹکا دی کہ یہ مسجد میں اندھیرا ہمیشہ رہتا ہے، کچھ اجالا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے ان کے اس عمل پر کہ ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ یعنی تمہارے لیے آخرت میں نور کی خوشخبری دے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ کرے۔ تو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کریں کہ مسجد میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں، کسی بھی چیز میں، چاہے جتنی بھی جو بھی ہماری حیثیت ہو۔ اسی لیے اگلی آیت جو آ رہی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ اب چونکہ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مگر نصارہ نے بیت المقدس کا مشرقی حصہ اپنے لیے خاص کر لیا اپنی مرضی سے، اور وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے وہاں اعتکاف کیا تھا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اور یہود نے ان کے اپوزٹ میں کیا کیا بیت المقدس میں کہ مغرب کا حصہ اپنے لیے خاص کر لیا۔ تو یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، تو یہ دین اللہ کے لیے نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خاص ڈائریکشن میں مقید نہیں ہے، سب اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی حکومت کے اندر ہی ہے۔ تو تم اللہ کو انسان پر قیاس مت کرو، ایک انسان اگر مشرق میں ہے تو سیم وقت وہ مغرب میں نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات تو آسمان پر عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ ایک ہی وقت میں وہ مشرق میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مغرب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، شمال میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جنوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جہاں بھی سمجھ میں آئے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم منہ پھیرو گے وہیں اللہ کو کی ذات پاؤ گے، اللہ کے علم میں رہو گے۔ تو چلو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے قبلے کا یقین نہ کرے، بلکہ
سورہ جو سورہ بقرہ کا یہ سیکنڈ پارٹ جو شروع ہوگا انشاءاللہ، اس میں ڈیٹیل آئے گی کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اب کیا ہے کہ نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ پہلے کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی منہ پھیرو گے وہاں پر اللہ کا چہرہ پاؤ گے، یعنی وہاں پر ڈائریکشن پہ نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اب یہ جو آیت آ گئی سیکنڈ پارے میں شروع ہو رہی ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی، تو اب یہ منسوخ کرتی ہے۔ اب کیا کرنا پڑے گا کہ جب بھی آپ کو نماز کا ارادہ ہو تو آپ کو ڈائریکشن دیکھنی پڑے گی کہ قبلہ کدھر ہے۔ اب تم کو نماز پڑھنی ہو تو قبلے کا یقین رخ کرنا ضروری ہے۔ فرض کے لیے قبلے کا تعین ڈائریکشن جاننا ضروری ہے، نفل کے لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کا رخ کرتے تھے اور نماز شروع کر دیتے تھے۔ اب سواری پر چلتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے، سواری مڑ کر کہیں کی کہیں چلی جاتی تھی، لیکن آپ نے شروعات کی اس طرح سے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سرزمین مکہ سے نکال دیا گیا تھا اور مسجد حرام مصلی سے ہٹا دیا گیا تھا، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ہٹا دیا گیا تھا، جس کا ان کے دلوں پر بڑا ملال تھا، یعنی بیت المقدس کی ہی طرف منہ کرتے تھے لیکن سامنے کعبہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں انہیں دلاسا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مدنی زندگی میں یعنی جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے تو مدنی زندگی میں بھی آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی۔ پھر تحویل قبلہ یعنی کعبہ چینج ہوا، اس کا حکم آ گیا اور بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ ابتدائی قبلے سے یہودی خوش تھے، مگر آپ کی یہی خواہش تھی کہ خلیل اللہ ہی کی مسجد قبلہ بنا دی جائے، اسی وجہ سے آپ آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ آخر کار وہ مسرت کی گھڑی آ گئی جس میں تحویل قبلہ کا حکم اترا کہ اب آپ کیا کریں کہ جہاں بھی ہوں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا دین ہے، ایک بات پر جمتا ہی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو وہاں پر اللہ کا چہرہ پاؤ گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم کے ذریعے تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات سے جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، لہٰذا یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اپنے علم سے یعنی سب کو ایک ہی وقت میں جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب علم ہے کہ کون اس وقت سو رہا ہے، کون اس وقت کھا رہا ہے، کون اس وقت کیا کر رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس طریقے پر کی جائے گی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکشن بتائی۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، سبحانہ پاک ہے وہ اس الزام سے، پاک ہے وہ اس بات سے، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 30 اور سورہ نحل آیت نمبر 57 میں بھی کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی، بیٹے اور وارث تو ان کو چاہیے جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، جس کا زمین و آسمان سب کچھ ہے ہی ہے، اس کو پھر کسی کی محتاجگی کی کیا ضرورت ہے۔ اور اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دینا سخت ناپسندیدہ بات ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بنو آدم نے مجھے یعنی آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی، اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 90 سے 93 میں بھی یہ آیت ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 111 میں، اور بہت سی جگہ سورہ زمر، سورہ یونس، سورہ فرقان، سورہ جن، یہ ساری چیزیں۔ تو فرقہ پرستی شروع ہی یہاں سے ہوا کہ اللہ نے اپنا بیٹا ہماری طرف بھیجا، لہٰذا ہم کیا ہیں، چوزن پیپل ہیں، ہر ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کس طرح آگ کا کام جلانا ہے، وہ ٹھنڈک نہیں دے گی، ایک ایک چیز
یعنی آگ کا کام، آگ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس میں کیا ہے کہ وہ تم کو ٹھنڈک نہیں دے گی بلکہ آگ جلائے گی ہی، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو فرما بردار بنا دیا۔ ہوا ہے وہ کبھی تم کو خوشخبری سنانے کے لیے بھی آئے گی، ہوا ہے کبھی آندھی کی شکل میں بھی آئے گی، ہوا ہے کبھی بڑا طوفان بھی لے کر آئے گی۔ تو یہ سب کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یعنی کسی کی اپنی مرضی نہیں چلے گی کسی چیز پر۔ جس چیز پر لگا دیا گیا ہے جو بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی، وہ سب اسی کے فرما بردار ہیں، قانتین، یعنی اللہ کی فرما برداری میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اور بعد والی آیت عیسائیوں، یہودیوں اور عرب کے مشرکوں کی تردید ہے۔ یہ لوگ مسیح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو اور مشرکین مکہ بھی بیٹا تو نہیں کہتے تھے، بلکہ فرشتوں کو، ملائکہ کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایک شکل بنا دی دیویوں کی کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا یہ سب جھوٹے ہیں اور اس عقیدے کی کوئی جڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھ پر یہ سراسر بہتان ہے، تمام کائنات میرے تصرف اور اختیار میں ہے، میں سب کا خالق و رازق ہوں، میں ہی ان کے اندازے مقرر کرنے والا ہوں، انہیں قبضے میں رکھنے والا ہوں، ان کا انتظام کرنے والا ہوں، اور میرے انتظام میں میں انقلاب پیدا کرنے والا ہوں۔ جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے، سب میرے لونڈی غلام اور میری ملکیت میں، پھر کس طرح ان میں سے کوئی میری اولاد بن سکتی ہے؟ یعنی یہ ساری جو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اولاد تو ہم جنسوں میں سے ہوتی ہے، اور میری کبریائی میں کوئی شریک نہیں، اور نہ میرا کوئی ہم جنس ہے۔ پھر بیوی بچوں کا سوال ہی غلط ہے، جیسے کہ فرمایا بدیع السماوات والارض سورہ انعام آیت نمبر 101 میں، وہ تو زمین و آسمان کا موجد ہے، یعنی اس نے ایجاد کیا، لہذا اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہے، یعنی کوئی دو مل کر نہیں یہ ساری چیزیں بنائے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکیلے یہ ساری چیزیں کی ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اس کی، جبکہ بیوی بھی نہیں ہے؟ تم تو اتنے محتاج ہو کہ تم اگر بیوی کے بغیر اولاد نہیں پیدا کر سکتے، تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بہتان باندھتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری عقل کے مطابق اللہ کی تو بیوی ہی نہیں ہے، تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ اللہ قل هو اللہ احد، جیسے کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اللہ کا حسب نسب بیان کیجیے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ یعنی کسی کا بیٹا مثلا عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن، یہ ساری چیزیں تو اس طرح کا ان لوگوں نے سمجھا تھا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اللہ کا یعنی یہ بتائیے حسب نسب کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قرآن میں سورہ اخلاص اتار دی کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا کوئی باپ یا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تم محتاج ہو کہ تمہاری نسل آگے کیسے چلے گی اگر تمہاری اولاد نہیں ہوگی؟ اللہ کو یہ سب محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا اور نہ وہ کسی سے جنا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں پیدا ہوئے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کائنات میں چیزیں وہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی جنس نہیں ہے، جیسے سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95 تک، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے۔ تم کتنی کمزور اور بیہودہ بات بول رہے ہو، ایسی بڑی بات جس سے آسمانوں کا پھٹ جانا، زمین کا اڑ جانا اور پہاڑوں کا گر جانا ممکن ہے۔ انہوں نے رحمان کی اولاد بتائی، حالانکہ اس کی شان کے لائق اولاد نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے سامنے غلام بن کر آنے والی ہے، اس نے ایک ایک کو گن رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن تنہا تنہا آنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ان آیتوں میں اللہ نے اپنی تقدیس و تنزیہ بیان فرمائی ہے کہ میں وہ عظیم الشان شہنشاہ ہوں جس کی نظیر و مثال نہیں ملتی، میرا نہ کوئی ہم جنس ہے اور نہ کوئی مد مقابل، تمام کائنات کو میں نے پیدا کیا اور وہ میری پرورش میں ہے۔ اگر ان تمام باتوں میں غور کیا جائے تو یہی کہتے بن پڑے گا کہ واقعی مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کی اولاد کے قابل نہیں ہے۔ اور اسی طرح یعنی یہ کہہ کر کہ میری بے ادبی کی کہ میرے اولاد ہے، حالانکہ میں سچا معبود ہوں، تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ اولاد والا ہوں، اور
نہ ماں باپ والا اور نہ میرا کوئی ہم جنس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر والا کوئی نہیں ہے، باوجود یہ کہ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں جو کمال بے ادبی ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو شرک کر رہے ہیں یا اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتے ہیں اور امن و عافیت سے رکھتے ہیں۔ کل اللہ قانتون، ہر ایک شے چاروں ناچار اسی کی تابع دار ہے، بس تم بھی اسی کی تابع داری کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ جس کام کے لیے بھی ارادہ کرتے ہیں محض اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ تو زمین و آسمان کے پہلی مرتبہ نئے سرے سے ایجاد کرنے والی ہے، یعنی کوئی چیز کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی ماڈل موجود نہیں تھا، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اسے اپنے کام کے لیے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک کلمہ کن کے ساتھ سارے کام کروا سکتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو محض اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے ملتی جلتی بہت سی آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 39، سورہ یاسین آیت نمبر 82، سورہ مومن آیت نمبر 68، سورہ نحل آیت نمبر 40، سورہ آل عمران آیت نمبر 47، اسی طرح کی کہ اللہ تعالیٰ کا کام کسی کے ارادے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی سے پوچھے کہ اچھا میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ کروں یا نہیں کروں۔ اللہ کے خالی دو کلمہ کاف اور نون، کن، ہو جا، آرڈر ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح، لیکن جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ سے بات کیوں نہیں یعنی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کی تھی۔ ان سب کی باتیں، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے بیان کر دی اپنی آیات اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، کیونکہ ان کی نظر میں اللہ کا نبی ہونا ظاہری مال و دولت والا ہونا چاہیے۔ کمتر کی بات ہم نہیں مانیں گے، کوئی بڑا وہ ہو، اور یا پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ کیا کریں کہ دکھائیں ہم کو۔ تو اور کس قوم نے اس چیز کا ڈیمانڈ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، کہ قالوا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، شروع کی آیتوں میں آپ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، کہ ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیں یا اللہ ہم سے کلام نہیں کرے۔ تو ایک شخص نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس کا کلام سنیں اور وہ ہم سے باتیں کریں۔ یعنی ایک شخص نے ڈیمانڈ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو جب مانیں گے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے بات کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبر و نخوت کی وجہ سے، یعنی تکبر کی وجہ سے اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ سوال بھی انہی کا تھا۔ ان سے پہلے اہل کتاب بھی اسی قسم کے بیکار سوالات کرنے کے عادی تھے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 153 میں پڑھیں گے۔ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، آپ سے اہل کتاب یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ کہا تھا کہ آپ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دیں۔ تشابہت قلوبہم، یعنی ان مشرکوں کے خیال پہلے کافروں جیسے ہی ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے انبیاء کی صداقت و حقانیت پر ایسے واضح دلائل بیان کر دیے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ مزید دلائل کی حاجت، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے والے روشن ضمیر ہی ہیں جن کے دلوں میں یقین، عادتوں میں انبیاء کی تابع داری اور طبیعتوں میں سمجھ بوجھ کا مادہ ہو۔ البتہ جن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے وہ یقین لانے والے نہیں ہیں، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 96-97 میں کہ
ان الذین حقت علیہم القول، جن پر آپ کے رب کا کلمہ ایمان نہ لانے کا ثابت ہو چکا ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. گو ان کے پاس ساری نشانیاں بھی آ جائے، جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ ایمان نہیں لانے والے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے، کلام کرے، یہ سب ان کی منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرنے والے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. ہم نے تو آپ کو کس کام کے لیے بھیجا، یہ سب نہیں ہے کہ ان کے ڈیمانڈ کو پورا کرتے رہیں اور ان کی باتیں مانیں. بے شک بھیجا ہم نے آپ کو ساتھ حق کے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر. یہ انبیاؤں کے بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ نبی لوگوں کے ڈیمانڈ پر ہر وقت معجزہ ہی دکھاتے رہیں. تو ان کے یہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو خوشخبری جنت سنانے والے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے ہیں. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، یعنی ہم آپ سے نہ پوچھیں گے کہ لوگوں نے آپ کو کیوں نہیں مانا، بلکہ نہ ماننے والوں سے پوچھیں گے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نا ہر کوئی مسلمان ہو جائے، ہر کوئی ایمان لے آئے. تو آپ فکر مند مت ہو، آپ اپنا کام ہے یہ ہے کہ پہنچاتے رہیں. ہمارا کام ہدایت دینا ہے، اور کوئی اگر ہدایت کی طرف نہیں آتا اور وہ جہنمی والے عمل کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے اور جہنم میں جا کر گرے گا، تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ اس تک آپ نے، ہاں اگر آپ نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا ہوتا تو آپ سے سوال ہوتا، لیکن آپ نے پیغام پہنچا دیا، اپنا مشن پورا کر دیا. اب لوگ نہیں مانتے ہیں اور جاننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو آگ میں گرا رہے ہیں، تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے. جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 40 میں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے محض تبلیغ کرنا ہے، حساب ہم خود لے لیں گے. جیسے سورہ غاشیہ ہم لوگ پڑھتے ہیں آیت نمبر 21-22 میں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ محض نصیحت کرنے والے ہیں. لوگوں پر آپ کو داروغہ بنا کر نہیں، کہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا کہ آپ سب کو منوا ہی لیں. اور اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 45 میں نحن عالم بما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے اور آپ ان پر جبر کرنے والے ہی نہیں ہیں. آپ تو قرآن سے اسے نصیحت کرتے رہیں جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہو. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے. آپ کو تو ہم نے بھیجا ہے دو کام کے لیے، کہ اگر یہ مان لے آپ کی بات اور اللہ تعالی ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تو آپ کو کے لیے یہ ہے کہ خوشخبری دے دو پھر ان کو جنت کی، اور تم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی جو نہیں مانتے، نہ مانے، خود ہی سزا بھگتیں گے. آپ کا کوئی قصور نہیں ان کے نہ ماننے میں. تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت بیان کی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ نبیوں کا کہ دنیا میں آ کر بڑی بڑی جاگیریں بنائیں یا بڑے بڑے وہ کریں. بس ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں میں تبلیغ کا کام کرنا، خبردار کرنا، ڈرانا. اور اگر نہیں ہے تو کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تنبیہ کی جا رہی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرو. یعنی ان جیسے بن جاؤ گے تو بڑی خوشی خوشی مان لیں گے. جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ جب تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی تو بڑے خوش تھے کہ یہ بھی ہمارے قبلے کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے، تم ان کے طریقے پر چلو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ یہودی پیدا کیا نہ عیسائی. قرآن میں تو ہوا سماکم المسلمین، تم سب کو تو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. لوگوں نے اپنے آپ کو فرقہ وارانہ نام دے کر خود سے ہی اپنے اپنے فرقے الگ الگ کر دیے. تو یہ لوگ ہرگز نہیں راضی ہوں گے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، کہہ دیجئے اصل کیا چیز ہے، کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ ان کا طریقہ وحی الہی پر نہیں تھا، ان کی خواہشات پر مبنی تھا، اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتے تھے دین میں. بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، یعنی وحی الہی آ چکا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہیں اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا
اور نہ ہی مددگار ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. تو یہ معمولی کام نہیں ہے کہ وہ فرقہ واریت چھوڑ کر صرف مسلمان یعنی بن کر رہے تو ان کے لیے آسانی ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اس چیز کے وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے یہ اہل کتاب ہرگز بھی راضی نہیں ہوں گے. یعنی اہل کتاب تو آپ سے خوش ہونے والے ہی نہیں، اس لیے آپ انہیں خوش کرنے اور اپنے موافق بنانے کی کوشش چھوڑ دیجئے. اللہ کی رضا کے لیے انہیں دعوت حق دیتے رہیے. یعنی اللہ ہی کا دین صحیح، سچا، سیدھا اور اپنانے کے لائق ہے. یہاں ہدایت سے وہ انداز حجت مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو سکھایا گیا، جس سے وہ گمراہ فرقوں کو لاجواب کر دیا کرتے تھے. یہ جو ہے کہ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ جملہ قابل غور ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ڈال کر مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ہم سب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کتاب و سنت کا علم موجود ہے، اگر اب بھی تم اہل کتاب کے طریقوں کو اپناؤ گے تو اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے، جہاں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار. آج کل مسلمانوں میں یہی بلا آ چکی ہے کہ انہیں اپنے طریقے برے معلوم ہوتے ہیں اور غیروں کی باتیں اچھی لگتی ہیں، غیروں کے طور طریقے ان کو پسند آتے ہیں. اس جملے میں ان کے لیے بھی دھمکی ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا جا رہا ہے، حالانکہ آپ کرنے والے نہیں تھے، آپ نے کبھی بھی ان کی ہمیشہ مخالفت کی، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ ابو القاسم، کہ ابو القاسم کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے کہ ہماری مخالفت کرنا. یعنی یہودی آج بھی کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی سی ٹوپی لگاتے ہیں اور مونچھیں بڑی بڑی کرتے ہیں، داڑھی شیو کر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے کیا کہا تھا کہ تم مونچھیں کترواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ. اور یہ صرف ٹوپی پہنتے، تم ٹوپی کے اوپر جو گوترا ہوتا ہے، رومال وغیرہ یا جو بھی ہے، یعنی سر ڈھکنے کا، اور وہ اس طرح سے ان کا اپوزٹ کرو. کئی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کے اپوزٹ، جیسے کہ محرم کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اہل کتاب کہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، لہٰذا تم ان کی مخالفت میں کیا کرنا، یا تو 9-10 محرم کا روزہ رکھو یا 10، تاکہ ان کے طریقے سے ہٹ کے ہو جائے. تو یہ چیز کے تو ان کا تو کام ہی یہی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو فالو کرنے والے تھے بھی نہیں. لیکن ہمارے لیے ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا طور طریقہ، ان کا پہناوا، ان کا تہوار، ان کا کلچر، ان کی بول چال، ان کا جو ماڈل بنانا اور ان کو اس طرح سے فالو کرنا کہ جیسے وہ سارے کام جو دین میں نہیں ہیں، اور محض یہ ان کے طور طریقے ان کو دیکھ کر اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی ہے. ان کے پھر یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں نہ تمہارے لیے کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اگلی آیت ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب یعنی قرآن، وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. اب دیکھیں گے کہ پڑھنے کا حق کیسے ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ایسی کتاب پڑھنی آنی چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے. قرآن کے 5 حقوق سب ہم پڑھ چکے ہیں کورس کے شروع میں، لکھائی بھی گئے تھے، بتائی بھی گئے تھے کہ قرآن کے 5 حقوق کیا ہیں. کہ سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانا ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ یعنی تجوید صحیح کر کے پڑھنا سیکھنا ہے. پھر تیسری چیز ہے اس پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. چوتھی چیز ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور 5ویں کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ سارے حقوق ہیں. اور اسی طرح اس کا حق یہ ہے کہ جیسی نازل ہوئی ہے پوری کی پوری ویسی ہی لینا ہے. اس میں اپنی مرضی کی کوئی بات داخل نہیں کرنا ہے کہ مثلا یہ کہ ٹھیک ہے تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن اس کا معنی اپنی مرضی سے کچھ چینج کر دیں، نہیں. پھر جس لہجے میں نازل ہوئی ہے اس لہجے میں ہی پڑھنے کی، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، آپ نے
صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا، صحابہ کرام نے اپنے بعد آنے والوں کو، انہوں بعد میں آنے والوں کو، اس طرح سے چلتے چلتے آج ہمارے پاس جو قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ آیا ہے اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ تلا یتلو تلون کو کہتے ہیں پیچھے پیچھے جانا. پیچھے پیچھے جانا یعنی آیتوں میں غور و فکر کرنا کہ مثلاً اس آیت کا شان نزول کیا ہے، ان سے ملتی جلتی آیت پر غور و فکر کرنا. جیسے آپ لوگوں کو ایک آیت کے بارے میں کئی جگہ مثالیں ہیں بیان کی جاتی ہے کہ فلاں جگہ بھی یہ آیت آئی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قرآن کا عمل کرنا کہ جیسا قرآن پڑھنا آپ نے سکھایا ہے اور قرآن کے جو طریقہ آپ نے سکھایا ہے، قرآن کا جو ادب آپ نے سکھایا ہے، وہ ساری ہی چیزیں، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں قرآن کے بارے میں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس کتاب کا حق نہ دے، اس پر ایمان نہ لائے، انکار کرے، تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. تو قرآن کا ناجائز نہ پڑھنا کیا ہے؟ خسارے کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بچپن میں ہم لوگوں نے نہیں پڑھا، اب یہ عمر ہو گئی ہے، اب ہم سیکھنا شروع کریں تو کیا؟ تو اس میں عمر کی قید نہیں ہے کوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو لکھے جاؤ گے اس میں کہ موت تک کا کوشش کی، ان کی زبان پر نہیں چڑھ رہا تھا، ان کو دوہرا اجر ہے. تو یہاں پر الذین آتیناہم الکتاب، حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، یہ بھی حق ہے. جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے اور اس میں کوئی رد و بدل اور اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کی جائے. یا محکم آیات پر عمل کیا، یعنی جس چیز کا آرڈر دیا گیا ہے اس کو ایز اٹ از لینا ہے، اپنی مرضی اس میں نہیں ڈالنا ہے. اور متشابہات پر ایمان لایا جائے، یعنی جو بھی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے قرآن کی کہ یہ آیتیں اس طرح سے کیوں آئی ہے یا کیا ہے، اس کا باریکی ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، اس کا مطلب ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن ایمان لانا ہے کیونکہ جو بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اسی طرح اس کا کیا ہے کہ اور مشکل مقام کو کسی عالم سے، یعنی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کسی بڑے عالم سے پوچھئے کہ یہ بات، یہ مسئلہ یا یہ طریقہ اس میں بتایا گیا جو میرے سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا بتا دیجئے. تو وہ صحیح طور پر قرآن کے جاننے والے ہوں گے تو آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے. تلاوت کے معنی پیروی کے بھی آتے ہیں، اس بنا پر یہ معنی ہوئے کہ اس کی پیروی کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جیسا کہا ہے قرآن میں ویسا ہی وہ کرتے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ کرنے کے، وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جو چیز منع کی گئی ہے وہ ساری چیز سے وہ رک جاتے تھے. قرآن حکیم کی پیروی انسان کو جنت کے باغوں میں لے جائے گی. اولئک یؤمنون بہ، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتابوں کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کا قرآن حکیم پر بھی ایمان ہے. جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 68 میں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں جب تک تورات اور انجیل اور ہر آسمانی کتاب پر ایمان نہ لاؤ گے اور ان پر عمل نہیں کرو گے. یعنی جب تم ایمان و عمل کا حق ادا کرو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و امداد و اتباع کی خبروں کی تصدیق کر دو گے، تب تمہیں دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہو جائے گی اور حق پالو گے. اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں بھی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اہل کتاب نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کی بشارت اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں. اور سورہ اسراء آیت نمبر 107-108 میں قل آمنوا بہ، آپ فرما دیجئے تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. جن کو پہلے علم دیا گیا جب ان کے آگے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، واقعی ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا. اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 52 سے 54 میں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ کتاب واقعی برحق ہے اور ہمارے رب کے پاس سے ہے، ہم تو پہلے ہی فرما بردار تھے. انہیں صبر کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا. یہ نیکی کر کے برائی دفاع کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھ لیں کیا تم مسلمان ہو، پھر اگر وہ مسلمان ہیں تو راہ پا گئے، اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ کا فرض صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے اس آیت میں فرمایا کہ اس کتاب کو نہ ماننے والا بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے خسارے میں ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ سورہ ہود آیت نمبر 17، جو جماعت اس کو نہ مانے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت دعوت کا جو شخص میری باسط کو سنے، خواہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو واقعی وہ خسارے والا ہے، یعنی وہ جہنمی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شر۔ اللہ تعالیٰ ہم ایمان بھی لاتے ہیں اس کتاب پر اور کوشش کرتے ہیں اس کا حق ادا کرنے کی، اور ہم کو توفیق دیجیے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کتاب کا حق ایسا ادا کریں جیسا کہ حق تلاوتی، جیسے اس کا حق ہے ادا کرنے کا، کہ کوشش کریں اس کو صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی، اور جو یہ سلسلہ چل رہا ہے ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کا اور تفسیر جاننے کا، یہ بھی غور و فکر کا ایک وہ ہے قرآن کا حق ادا کرنے کا، کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور و فکر کیا جائے، قرآن کی ایک ایک بات پر جو احکامات ہے اس پر ایمان لایا جائے، جو بھی کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ان ساری چیزوں پر ایمان، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب نے بھیجی ہے کتاب میری ہدایت کے لیے، میری رہنمائی کے لیے، مجھے راستہ دکھانے کے لیے، لہٰذا اس کے ذریعے سے اپنے سیدھے راستے کو ڈھونڈنا ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ اس ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اس کا صحیح فہم، صحیح سمجھ اور صحیح اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور خامیاں غلطیاں اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان قصوروں کو ہمارے معاف کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید اس میں نکھار لانے کے لیے، مزید اچھا پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور تمام لوگوں کو، ہم سب کو ایک ایک لفظ پر کئی گنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو ثواب عطا فرمائے، اور اس کے ثواب میں مزید اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ مزید اس کا علم ہم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔